بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ انتہائی حیرت انگیز، انتہائی خوفناک اور عجیب قسم کی ویڈیو ہے جس نے ہم سب کو دہلا کے رکھ دیا اور یہ آن کی آن میں ایسی تباہی مچا دی کہ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ اور آج سے پہلے ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور آج سے پہلے کئی بار ہم لوگوں نے اولے پڑتے ہوئے بھی دیکھے تھے، لیکن زندگی میں یہ پہلی بار اس طرح کے اولے پڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے نہ کبھی اس طرح کے اولے پڑتے ہوئے دیکھے اور نہ اس طرح کا کبھی موسم دیکھا۔ کتابوں میں تو ہم لوگوں نے پڑھ رکھا تھا کہ ابرہہ کے قوم کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جو جن کی چونچ میں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ان کو مارا اور تباہ کیا۔ لیکن جب ہم لوگوں نے یہ والا حال اپنے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اولے تو اس سے پہلے زندگی میں کئی بار پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں اور زیادہ مقدار میں بھی پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن اتنے بڑے اور اتنے شدید اور اتنے زیادہ اولے زندگی میں اس سے زیادہ پہلے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، اور اتنے خوفناک طریقے سے جس طریقے سے پڑھے ہیں، اور یہ منظر خود ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اولے پڑنے سے پہلے تقریباً 1.5-2 منٹ تک طوفان سا آیا، مٹی کا شدید طوفان آیا، اور ابھی ہم لوگ دروازے کھڑکیاں بند کر ہی رہے تھے کہ کھڑک 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 کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھتیں ٹوٹ کے اندر گرنی شروع ہو گئی ہوں، اور عجیب سا منظر تھا اور عجیب سی آواز تھی۔ ابھی سوچنے میں مصروف ہی تھے کہ اتنے شدید اولے پڑنے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کو اٹھائیں، کس کو بچائیں۔ جن لوگوں کے گھر بند تھے ان کی تو پھر کچھ بچت ہوگی، لیکن جن لوگوں کے گھر کھلے تھے ان کا بہت سارا سامان تباہ ہو گیا اور بہت سی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ انسان جانوروں کے ساتھ بھی بہت جانوروں کی بھی موت واقع ہوئی ہے اولے لگنے کی وجہ سے۔ جہاں جہاں پہ بیچارے موجود تھے ان کو موقع ہی نہیں ملا کوئی جان بچائیں، اور اولے جیسے ہی پڑے ساتھ ہی دھواں سا اٹھا ہے اور ہر چیز دھندلا کے رہ گئی، اور منظر بالکل آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، اور لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کس طرف جائیں اور کس طرف اپنی جان چھڑائیں، کس طرف کیسے اپنی جان بچائیں۔ تقریباً 9-10 منٹ تک اسی طرح سے اولے پڑتے رہے اور مسلسل پڑتے رہے، اور جو سٹارٹ میں جس شدت سے شروع ہوئے تھے اس سے زیادہ شدید طریقے سے پڑے، اور ایسے طریقے سے پڑے کہ آن کی آن میں تباہی مچا کر چلے گئے اور قیامت کا منظر پیش کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً کہہ رہے ہیں ہم لوگ مسلمان لوگوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے اشارہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اپنی آنکھیں کھولو۔ یقیناً فلسطین کے لوگوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ جس طرح سے غافل ہو کر بیٹھے ہیں، انسانوں کی غلطیاں تو ہوتی ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان سے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کا عذاب اسی وقت نازل ہوتا ہے کہ جب تک پوری قوم غفلت کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ان کو جگانے کے لیے اس طرح کا عذاب نازل کرتے ہیں اور احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اس طرح کی اولے تو پہلے بھی کئی بار پڑے ہیں، لیکن اس بار جو ان اولوں میں ایک عجب سی چیز ہم لوگوں نے دیکھی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑے ہوئے تھے اور جہاں پہ پڑے وہاں پہ انہوں نے سب کچھ فریز کر کے رکھ دیا، اور ایک اور عجیب منظر جو ہم لوگوں نے ان اولوں میں دیکھا ہے کہ جو اولے یہ جب منظر تھوڑا سا گزر چکا اور ہم لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ گئے ہیں اور اولے اٹھا کے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں تو محسوس کیا ہم لوگوں نے کہ اولوں کے اندر ہمیں ایک مخصوص قسم کی آنکھ کا منظر سا نظر آیا۔ پہلے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم لوگوں کا وہم ہے، لیکن جب ادھر ادھر سے بھی دیکھا تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اولوں کو غور سے دیکھو، ان کے اندر سے ایک آنکھ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہی ظاہر کیا ہے کہ آنکھیں کھولو اور ارد گرد کا منظر دیکھو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے لوگوں کے جو آنسو تھے وہ اولوں کی صورت میں یہاں تک پہنچائے ہیں، لیکن انتہائی خوفناک منظر ہے۔ اگر آپ جس کسی نے دیکھا ہوگا وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو دور تھے جہاں پہ اولے نہیں برسے، یہ دیکھیں اتنے بڑے اولے تھے۔ گھر ٹوٹ گئے، دیواریں ٹوٹ گئی، چھتیں ٹوٹ گئی، ٹینکیاں ٹوٹ گئی، گاڑیاں ٹوٹ گئی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کافی سارا سامان لوگوں کے گھروں کا ٹوٹ گیا ہے، چرپائیاں جو کسی کی پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئیں، ٹیبل، کرسیاں، چیئرز، ہوٹلز وغیرہ کے شیشے، ارد گرد کے ڈیکوریشن پیس جو گھروں کے ارد گرد لگے ہوتے ہیں وہ سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ سب کچھ نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ گھر سے باہر جو لوگ نکلے، ویڈیو انہوں نے تو بنائی ہوگی، لیکن ہم لوگ تو گھر کے اندر ہی اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے، اور گھر کے اندر کا ہی ہمارا اتنا کام زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ چھت کے اوپر فوری طور پہ ہم لوگ گئے کہ دیکھیں اوپر ہمارا کیا کیا نقصان ہوا ہے۔ بالکل سیڑھیاں ہماری برف سے بلاک ہو چکی تھیں، چھت کے اوپر جانور تھے، پرندے، مرغیاں اور مرغے رکھے ہوئے تھے،
مرغا ہمارا اوپر سے کہیں بھاگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، کسی کے گھر میں دبک کے بیٹھ گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں ہمارا دروازہ بالکل بلاک ہو چکا ہے، یہ ہل بھی نہیں رہا، اتنی زیادہ برف پڑی، تقریباً 7 8 9 انچ کے قریب اولے پڑے ہیں، اور انہوں نے ہر چیز کو فریز کر کے رکھ دیا، اور جہاں جہاں پہ لگے ہیں انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ یہ دروازے کی بالکل جالی ویلڈ ہوئی تھی، جو ڈبل جالی ہوتی، ٹوٹ گئیں اور اولے اس کے اندر پھنس گئے۔ یہ دیکھیں یہ اولے جو پڑے ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اور ان کے اندر ساتھ جو یہ تیسرا چوتھا اولا پڑا ہوا ہے، اس طرح کے جو اولے یہ اس سے بڑے تھے، ان کو جب اٹھایا ہے تو ان میں دیکھیں یہ آنکھ کا منظر ہے، آنکھ کے اندر کا جو لینس کا سین ہوتا ہے وہ اس میں ہے، اور بالکل اللہ کی شان دیکھے کہ بالکل واضح منظر ہے، اور یہ خوفناک منظر تھا، سارے اولوں میں یہی تھا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا، یہ زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں کہ ایک تو اولے اتنے بڑے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ آنکھ کا منظر تھا۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے کس لیے اولوں میں بھیجی ہے یہ ہم لوگ اس کا نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ واضح و اشارہ ہے، یا تو یہ فلسطین کے لوگوں کے آنسو ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولو، کہ غفلت خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں۔ نہ تو ہم زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارے ہیں جو اسلام کے اصول کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں مسلمانوں کی جہاں پہ مسلمان مشکل کا شکار ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فلسطین ہے، ہمارے جو حکومت ہے، ہماری سرکار اور ہماری فوج بالکل بھی ان کو اس چیز کی احساس نہیں ہے کہ مسلمان ملک ہے، ان کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امہ میں غیرت اور شرم پیدا کرے، اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے جب کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور بخار کی کیفیت میں آ جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان ہم لوگ اس طرح کی کیفیت نہیں محسوس کرتے۔ ہمیں اس طرح کی کیفیت محسوس کرنی چاہیے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی تکلیف میں ان کی آواز میں آواز شامل کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب اس طرح کے نازل نہ کرے۔ حارث کاظمی برف ہٹا رہا تھا، دروازہ بالکل فریز ہوا تھا، تو بس اتنی سی اس نے برف ہٹائی ہے، دروازہ جب ہلنا شروع ہوا تو اس نے چھوڑ دیا۔ ہماری طرف تو آج ہی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور ہم لوگوں کے تو آسان خطا ہو گئے ہیں، مشکل لگ رہا ہے اس طرح سے برف ہٹانا اور راستے نکالنا، کیونکہ سلپ ہو کے لوگ گرے ہیں، لیکن جن جگہوں پہ اس طرح کے روزانہ کے منظر ہوتے ہوں گے ان لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے، اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو تمام کو غیرت اور شرم دے، مسلمان لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم لوگ بچ سکیں۔ یہ اولے پڑنے کی وجہ سے دروازہ بالکل ادھڑ کے رہ گیا ہے، یہ دونوں طرف سے جالی بالکل ٹوٹ گئی ہے، اور اولے اس کے اندر گھس کے بیٹھ گئے ہیں، اور دروازہ بالکل اکھڑ گیا ہے، اور پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا دروازہ، اس پہ وائٹ کلر کا رنگ ہوا تھا، اور بالکل دروازے کی چمڑی اتر گئی ہے۔ دروازے چھتوں پر سے ٹینکیاں بالکل اتر کے دوسرے گھروں پہ چلی گئی ہیں اور ٹوٹ گئی ہیں بالکل۔ اس کے علاوہ واشنگ مشینز جن لوگوں کی چھتوں پہ پڑی ہوئی تھی، میری خود چھت کے اوپر واشنگ مشین پڑی ہوئی تھی، پہلے اولے پڑنے کی وجہ سے اس واشنگ مشین کے بالکل ڈھکن ٹوٹے ہیں، اور ڈھکن ٹوٹنے کے بعد پھر اندر بھی اولے لگے ہیں، اور واشنگ مشین کی بالکل تباہی مچ کے رہ گئی ہے۔ اولے پڑنے کے بعد کچھ بچے تو خوفزدہ ہو گئے، لیکن کچھ بچوں نے اولوں میں انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے چوزوں کا گھر تھا، اور اولوں کی وجہ سے اوپر سے ٹوٹ گیا اور جالی ٹوٹ گئی، تو اولے اندر بالکل یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اولے، جس طرح بڑی مرغی کے انڈے، بلکہ انڈوں سے بھی بڑے بڑے اولے ہیں جو اندر۔ شکر ہے اس کے اندر جانور تھے نہیں تو ان کا بچنا تو مشکل ہو جاتا۔ مرغیاں ہماری جو تھیں وہ اوپر کھٹلی جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر گھس گئی تھی، اور مرغا جو ہے ڈر کے بھاگ گیا تھا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو واشنگ مشین دکھا رہی تھی، جس طرح بتا رہی تھی، پہلے مٹی کا طوفان آیا ہے اور اس کے بعد سخت اولے پڑے ہیں، ان کے اوپر ڈھکنوں پر پہلے اولے پڑے ہیں، اوپر والے ڈھکن ٹوٹ گئے ہیں، وہ تو بالکل برف کے نیچے ہی دب گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر واشنگ مشین کا کنارہ ٹوٹ گیا، اور یہ کولر پڑا ہوا تھا، کولر کی باڈی بھی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور کتنا کولر کا یہ مضبوط ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن اس کی یہ دیکھیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، نوکدار بالکل نوکے سے بچ گئی ہیں، اور یہ اندر والا ایسا ہے، اوپر سے تو باڈی ساری اڑ کے چلی گئی ہے۔ یہ برف ڈالنے والا، یہاں پہ پانی ڈالنے والا، ٹھنڈا پانی ڈالنے والا جو ایسا ہی ہے وہ ہے، اور استغفار کرنے کا مقام ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے اتنا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیست و نابود کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ اوپر دیکھیں لوہے کی جالی، اس کو بھی اولے لگے ہیں، اور یہ ٹیڑیوں کے نیچے کی طرف آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن
مالی کافی سارا نقصان ہو چکا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگوں میں جانی نقصان بھی کافی ہوا ہے۔ بہت نزدیک یا رشتہ داروں میں الحمدللہ اموات وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن اولے لگنے سے لوگوں کے جسم کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے جانور وغیرہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لاکھ لاکھ کرم کیا ہم لوگوں پر۔ یہ دیکھیں لوگوں کی چھتوں پر کتنی زیادہ برف پڑی ہوئی ہے، اور برف باری کے بعد سارے لوگ اوپر چھتوں پر آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کس کا کیا کیا نقصان ہوا ہے اور کس کا کیا کچھ بچ گیا۔ یہ دیکھیں یہ وہ اولے ہیں جس میں آنکھ نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اولے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کو بتایا کہ دیکھیں ان میں اولوں میں سے آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ناقص العقل لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ جب ہم نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کے وقت کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ والا عذاب بھی تقریباً عصر کے ٹائم، زور کے ٹائم کے بعد کا ٹائم تھا، اور عصر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم تھا جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اولے برسائے ہیں۔ یہ گاڑی کا حال دیکھیں، فرنٹ کا شیشہ بالکل چور چور ہو چکا ہے، اور پیچھے سے بالکل لائٹس وغیرہ ٹوٹ چکی ہیں، اور اوپر سے بھی بالکل چمڑی ادھر چکی ہے۔ سارے لوگوں کی گاڑیوں کا یہی حال ہوا ہے، کسی کے کس جگہ سے نقصان ہوا ہے، کسی کا کس جگہ سے، اور بائکس وغیرہ کے بھی شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں، اور روڈوں کا تو بہت ہی برا حال ہوا ہے۔ روڈوں پہ جو لوگ تھے ان کا بہت برا حال ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس طرح کے عذاب سے ہمیں بچائے، اور امت مسلمہ میں اتفاق اور سلوک دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم پر اس طرح کے عذاب نازل نہ فرمائے جو ہم سے پہلے کی قوموں پہ نازل فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافیاں دے اور ہم لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے، اور غیر مسلموں کے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔